کرم کا ہے اشارہ شان رمضان، آقا کی محبت کا نظارہ شان رمضان، دنیا کے غریبوں کا سہارا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا نعمت افطار میں بزم علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے جو سوالات جمع ہوئے ان کے جوابات کی طرف آتے اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ جی مفتی صاحب، میں کچھ آج کے موضوع کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہ رہا تھا، اگر آپ اجازت دیں۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ جو اسلام کا نظام عدل ہے، اس کی کوالٹیز جو ہے، اس کی جو خوبیاں ہیں، جو خصائص ہیں، وہ ڈسکرائب فرمائیں، مطلب اس میں کیا کوالٹیز ہیں جو دوسروں میں نہیں ہیں؟ نہیں، آپ نے بڑا خوبصورت اور ویلڈ کوسچن پوچھا ہے سلمان بھائی، اور ظاہر ہے کہ اس سیگمنٹ سے پہلے کافی ہماری بات چیت اس پر ہو چکی ہے۔ اچھا، اسلام کے نظام عدل کی جو خوبیاں ہیں نا، اگر اس کو اوورآل دیکھا جائے تو وہ تمام جتنی بھی اقوام ہیں، سب کے جو جسٹس کا نظام ہے اس سے غالب ہے۔ مثال کے طور پر اسلام کے نظام عدل کی ایک خوبی یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ جو سچویشن ایسی کریٹ کرتا ہے عدل و انصاف کی کہ اس میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں رہتا، یہ قائم ہو جاتا ہے، قانون کی حکمرانی قائم ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا کہ وہ کیا دور تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبہ پہنا ہوا ہے، تو ایک عام شخص اٹھ کر کہتا ہے کہ یا امیر المؤمنین، مال غنیمت میں کپڑا اتنا نہیں تھا کہ آپ کا جبہ بن جائے، آپ جواب دیں کہ جبہ کیسے بنا؟ تو پھر اس کا جواب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں کہ میں نے اپنا کپڑا بھی اپنے والد گرامی کو ہبہ کر دیا تھا۔ تو لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ برقرار رہتی ہے، قانون کی حکمرانی رہتی ہے۔ اسی طرح مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور آپ کی عدالت کا قاضی آپ کے خلاف فیصلہ دے رہا ہے، تو جس کے حق میں جو غیر مسلم تھا اس کے حق میں فیصلہ جا رہا ہے تو وہ بھی مسلمان ہو رہا ہے کہ جس بادشاہ کی عدالت کا قاضی اس کے خلاف فیصلہ دے تو وہ دین کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ سسٹم کبھی خراب نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس طرح آپ دیکھیں کہ خاص طور پر اسلام نے نا اسلام کو جو نظام عدل و انصاف ہے یہ سوشل جسٹس پر بڑا زور دیتا ہے، یعنی اجتماعیت کے ساتھ، یعنی مثال کے طور پر کسی ایک فرد نہیں، اجتماعی طور پر عدل و انصاف قائم اور دائم رہ جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کہ ایک مرحلہ ایسا آیا اجتماعی طور پر دیکھا جائے نا تو ہم کہتے ہیں کہ یار عدل و انصاف تو ہونا چاہیے، لیکن اپنے بچوں کا معاملہ آ جائے، اپنی فیملی کا معاملہ آ جائے تو سارا عدل و انصاف ہم بھول جاتے ہیں کہ کون سا عدل و انصاف کیا ہے۔ وہاں پر پیسہ بھی دیتے ہیں، اپنی سفارش بھی استعمال کرتے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، چاہے وہ تمہارا معاملہ ہو، چاہے تمہارے والدین کا معاملہ ہو، چاہے تمہارے عزیز و اقارب کا۔ رہی یہ بات کہ کوئی غریب ہے، کسی پر تمہیں رحم آ جائے تو فاللہ اولیٰ بہما، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرنے کا زیادہ اہل ہے، تم کیا رحمت کرو گے؟ تو لہٰذا اس معاملے میں کچھ نہیں دیکھنا، جان کا معاملہ ہو، عزیز و اقارب کا معاملہ ہو یا والدین کا، ہر حال میں عدل و انصاف کا جو دامن ہے وہ چھوڑنا نہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب ایسا مرحلہ آیا تو فرمایا کہ میری صاحبزادی بھی اگر یہ کام کرتی تو میں اسے بھی نہ بخشتا، اسے بھی جو ہے نا یہ سزا ملتی۔ اسی طریقے سے جب اپنا معاملہ آیا اور حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بدلہ لوں گا، تو آقا علیہ السلام نے فوراً اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش فرمایا، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، میری پیٹھ اس وقت ننگی تھی، میری پیٹھ پر کپڑا نہیں تھا، تو آپ بھی پیٹھ مبارک سے کپڑا ہٹائیے۔ جب کپڑا ہٹایا تو مہر نبوت تھی اور وہ چمٹ گئے اور روتے ہوئے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ کوئی بدلہ لینے کی طاقت نہیں تھی، نہ ارادہ تھا، سنا تھا کہ آپ کے جسم میں اقدس سے کوئی چیز مس ہو جائے تو جہنم کی آگ نہیں چھوتی، جہاد کے لیے جا رہا ہوں اس لیے مس ہوا ہوں تاکہ اللہ رب العالمین مجھے بھی محفوظ و مامون فرمائے۔ تو یہ ان کی محبت الگ، لیکن عدل و انصاف کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی ذات کریمہ کو پیش کیا، یہ کہیں اور ہمیں نہیں ملتا۔ یہاں تک کہ ہم نے علماء کرام سے سنا کہ مقروض آ گیا اور دست و گریباں تک ہوا، تب بھی کبھی کسی خلیفہ راشد نے تلوار نے عام سے باہر کی تو رسول اللہ نے منع فرمایا۔
یعنی انصاف کا یہ عالم تھا کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا انصاف کے لیے اور دنیا کو دکھایا کہ دیکھو انصاف کیا ہوتا ہے. اگر انصاف کی بات کرو تو میں بھی حاضر ہوں. اللہ اکبر. حضور اسلام کبھی ظلم کی حمایت نہیں کرتا، لیکن بندگان اسلام جو اسلام کے ماننے والے ہیں وہ آج کل ظالم کی ظلم کی حمایت پر اتر، بلکہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی وہ طاقتور ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. انہیں یہ نہیں پتا کہ ہونی کیا ہے پھر ان کے ساتھ. تو یہ بتائیے اسلام جو ظلم کی حمایت نہیں کرتا اور اس کو کنڈیم کرتا ہے اور ظالموں کو کنڈیم کرتا ہے، ان کے ساتھ کھڑے رہنے سے منع کرتا ہے، حق کے ساتھ کھڑے رہنے کا حکم دیتا ہے چاہے حق کمزوری کیوں نہ ہو. ارشاد فرمائیں. دیکھیں دین اسلام ہمارا دین متین دین فطرت ہے. اس دین نے ایسا نظام قائم فرمایا ہے کہ جو نظام کھڑا ہی عدل و انصاف پر ہے. بالکل صحیح. اور جب بات عدل کی آئے گی تو ظلم کی نفی تو خود بخود ہی ہو جائے گی. جہاں جہاں عدل کے بارے میں احکام ہیں گویا وہ سارے کے سارے ظلم کی مذمت اور ظلم کو کنڈیم کرنے والے ہیں، ظلم سے روکنے والے ہیں، عدل والے حکام بھی. لیکن صرف اسی پر اکتفا نہیں فرمایا گیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ بطور خاص ظلم اور ظالمین ان کی تخصیص کر کے ان کو اسپیسیفائی کر کے کنڈیم کیا گیا، مذمت کی گئی اور وعیدات ارشاد فرمائی گئی تاکہ لوگ ڈریں. روکا بھی گیا، منع بھی کیا گیا، مذمت بھی فرمائی گئی. یہاں تک فرمایا انہ لا یفلح الظالمون کہ ظلم کرنے والے فلاح نہیں پائیں گے، کامیابی نہیں پائیں گے. قرآن مجید فرقان حمید بتا رہا ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہوں گے. تو ظالم کامیاب نہیں ہو سکتا اگر وقتی طور پر کسی کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کچھ کامیابی حاصل کر بھی لے تو اس کامیابی کو دوام نہیں، پائیداری نہیں، بالآخر جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے، خائب و خاسر ہوتا ہے. دوسری جگہ فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ اور ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں. یعنی وقتی طور پر کوئی مددگار اگر یہاں مل بھی جائے تو پائیدار بنیادوں پر، دائمی بنیادوں پر مددگار یہاں بھی نہیں اور بروز قیامت تو مدد کا تصور ہی نہیں. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ اور ظلم کرنے والوں کا نہ کوئی وہاں دوست ہوگا نہ کوئی شفاعت کرنے والا کہ جس کی بات مانی جائے. یہ ظلم کرنے والوں کے لیے ایسی وعیدات ارشاد، بلکہ یہاں تک فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں. ظلم کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت سے محروم ہے. اور پھر کتنی بڑی وعید ارشاد فرمائی گئی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، الا لعنت اللہ علی الظالمین، سن لو خبردار ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت سے بڑھ کر کیا شناعت اور کیا قباحت ہوگی. وہ لعنت جس کا مطلب یہ اللہ کی رحمت سے دور، وہ رحمان رحیم رب جو رحمت فرمانے والا ہے جس کی رحمت سے دونوں جہاں میں کام بنتا ہے، وہ رحمان و رحیم رب یہ فرما دے کہ الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت، یعنی یہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں. تو ظلم کرنے والے کو ہمیشہ ڈرنا چاہیے. یہاں یہ بھی واضح کر دوں، یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ جو وعیدات ہیں ان کے اندر یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ ظلم کی بھی کیٹیگریز ہیں. ایک ظلم وہ ہے جو شرک کے درجے کا ہے، کفر کے درجے کا، کیونکہ شرک کرنا بھی ظلم ہے، اپنے اوپر ظلم ہے، کفر کرنا بھی ظلم ہے. تو جو شرک اور کفر کے درجے کا ظلم ہے وہاں تو یہ ساری وعیدات اپنے حقیقی معنی میں کہ نہ ان کی شفاعت ہوگی، نہ ان کا مددگار ہوگا، نہ ہدایت ہوگی، نہ وہ ان کو فلاح ملے گی کسی قسم کی، نہ حالن نہ معالن، معال کے اعتبار سے انجام کے اعتبار سے بھی فلاح نہیں، اور ان پر رحم لعنت اپنے حقیقی معنی میں ہے. لیکن وہ ظالم کے جو کفر و شرک سے نیچے درجے کا ہے اس کے حق میں بھی وعیدات تو ہیں، لیکن اس کے حق میں وعیدات اپنے حقیقی معنی پر نہیں ہے، ان کے لیے بہرحال مال کے اعتبار سے معافی ہے. پھر حدیث قدسی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے انی حرمت ظلم علی نفسی، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کو حرام کیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، تمہارے بیچ بھی ظلم کو حرام کیا ہے، فلا تظالموا، لہذا ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو. اور کتنا پیارا نسخہ سرکار صاحب سامنے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، مدد کر اپنے بھائی کی ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ظالم کو تو میں روکوں گا، مظلوم کی تو مدد کروں گا، سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی کیسے مدد کروں؟ تو سرکار صاحب سامنے جواب میں ارشاد فرمایا تحجزہ او تمنعہ من الظلم، کہ اسے ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو. یعنی ظالم کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد کرنا ہے. اجتماعیت کا بھی فائدہ اسی کے اندر ہے. تو ہم نے ظالم کی مدد کرنی ہے یعنی اسے ظلم سے روکنا ہے، اور مظلوم کی مدد کرنا تو ظاہر ہے ہی صحیح ظاہر. ٹھیک ہے، دو کالرز ہیں ہمارے ساتھ، ان کو شامل کر دیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال تھا. جی
اگر کوئی رشتہ دار جو سنگل پیرنٹ ہوں، خود لیکچرار ہیں لیکن مکان کرائے کا ہے، بیٹی یونیورسٹی میں ہے اور گاڑی انسٹالمنٹ پہ ہے، تھوڑی گاؤں کی زمین ہے جس میں وہ گھر بنانا چاہ رہی ہیں، کوئی سونا چاندی یا کیش نہیں ہے اور قرض کافی زیادہ ہے، تو کیا وہ شرعی فقیر ہیں؟ اچھا، گاڑی انسٹالمنٹ کی ہے، گھر اپنا ہے، گاؤں میں ایک زمین ہے، گھر کرائے کا ہے، گھر کرائے کا ہے لیکن گاؤں میں تھوڑی بہت زمین ہے جس پہ وہ مکان بنانا چاہ رہی ہیں، جس پہ وہ اپنا مکان ذاتی بنانا چاہیے. جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھیا، مجھے مفتی صاحب سے 2-3 سوال پوچھنا تھے. جی پوچھ لیجئے. ایک سوال میرا یہ ہے کہ میرے والدین اور میرے ہسبینڈ کا انتقال ہو چکا ہے، تو اگر میں حج بدل کرنا چاہوں تو کیا میں والدہ کا اور والد یا ہسبینڈ تینوں کے لیے میں حج بدل خود کر سکتی ہوں، یا والد اور ہسبینڈ کے لیے مجھے کسی مرد کو کرنا پڑے گا؟ بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کوشچن کرنا تھا مجھے مفتی صاحب سے. جی کین یو پلیز اسپیک لاؤڈر. ایم آئی آڈیبل؟ جی کیا سوال ہے؟ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کچھ اماؤنٹ فار ایگزامپل اگر کسی بندے کی پے آتی ہے تو ہر پے پہ وہ اپنی لیٹس سپوز وہ اپنی اس میں سے 5,000 لیٹس سپوز 1 لاکھ کے پیچھے 5,000 وہ نکال دیتے ہیں، تو پھر بھی اس پہ زکوٰۃ جو ہے وہ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ جو انکم آتی ہے وہ تو استعمال ہو جاتی ہے نا، سیونگز میں جاتی ہے. نو سیونگز کی بات کریں. سیونگز. اوکے رائٹ. ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈ. اوکے بتاتے ہیں انشاءاللہ. 5,000 اس میں سے نکال دیتے ہیں اللہ کی راہ میں ہر مہینے. 1 لاکھ آتا ہے، 5,000 نکال دیتے ہیں، تو کیا اس پہ پھر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ اچھا ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. جی سوال پوچھیے، بڑی دیر سے آپ سے کوشش کر رہے ہیں. ہیلو. ڈاکٹر احمد قادری صاحب، میں ایک سوال ڈاکٹر صاحب کا شامل کر لوں، اس کے بعد جوابات کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب قبلہ، ہمارے یہ جو صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے عدل کی مثالیں اور نظیر نہیں ملتی. یعنی سب سے پہلے تو ظاہر مرکز و محور تو رسول اللہ ہے، آپ ہی کے بعد اہل بیت اطہار، آپ ہی کے بعد صحابہ کرام، آپ ہی کے دم قدم سے سب ہے، آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو یہ جو صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ سے سیکھا، تربیت حاصل کی، پھر ان کے عدل کی نظیر نہیں ملتی. انفیکٹ عمر لاؤ، آپ تو ویسٹ میں جاتے ہیں، آج تک انسپریشن ہے ان کے لیے، ایڈمائر کرتی ہیں انہیں یہ چیزیں اب بھی. کیا فرماتے ہیں؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ذرا سا تاریخی حقائق کا اور احادیث کا مطالعہ کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حضور کا ایک فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. اب یہ ستارے کیوں ہیں؟ یہ راہ دکھانے والے ہیں. تو ان کی تربیت کس نے کی؟ حضور نے کی. یہ تو ہو گئی عمومی بات. اب اس عموم میں خصوص تلاش کیجئے، اور یہ ہے خلفائے راشدین. خلفائے راشدین جو ہے یہ عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں. ان کے اعمال و وظائف کیا ہے، ان کی زندگی کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منصب خلافت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا حضور کی نیابت کا، اور اس میں جب انہوں نے ذمہ داری لی تو ان کے جو پہلی تقریر ہے اس پر آپ ذرا غور فرمائیے. وہ خود احتسابی، ذمہ داری، اور ساتھ ہی ساتھ معاشرتی رویوں اور معاشرتی ذمہ داریوں کا پورا عکس، اور آج کے دور کے لیے مینیفیسٹو ہے وہ. صحیح. کہ کس طریقے سے مجھے نظم مملکت چلانا ہے، اور عدلیہ، انتظامیہ، مقننہ، اس کی شکل و صورت کیا ہے. اس کے بعد چونکہ بات آپ عدل و انصاف کی کر رہے ہیں، تو عدل و انصاف کے حوالے سے بھائی امجدی صاحب نے بھی، قبلہ مفتی صاحب نے بھی جو گفتگو کی اس کو ذرا سا ریلیٹ کیجئے آپ. تو یہ محض گفتگو اس بنیاد پر نہیں ہو رہی کہ ہم کوئی تاریخی قصے بیان کر رہے ہیں یا کوئی ایسی باتیں کر رہے ہیں جو ماضی میں ناممکن تھی یا آج ناممکن ہے. کل بھی ممکن تھا اور آج بھی ممکن ہے. لیکن اس کے لیے کیا چاہیے؟ خود احتسابی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو تربیت ہے
کون اس بات سے واقف نہیں ہے کہ ذرا سا اگر آپ توجہ دیں کہ یہ جو قاضی ہے جس کو آپ جج کہتے ہیں آج کے دور میں یا چیف جسٹس ہے, یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس جج کی ذمہ داری کو امام اعظم ابو حنیفہ نے انکار کیا کہ میں نہیں بننا چاہتا. اسی طریقے سے امام شافعی نے انکار کیا. اس پر بہت بڑے بڑے جو علماء ہیں انہوں نے انکار کیا. کیوں؟ کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کا مفہوم یہ ہے کہ 2 افراد پر رشک کرنا چاہیے, 2 افراد پر رشک کرنا چاہیے. ایک وہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا وہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, صحیح. اور دوسرا وہ شخص کہ جس کے پاس حکمت ہے اور وہ حکمت کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے. ٹھیک ہے, واہ. تو میں بات مکمل اگر مکمل کر لوں تو آپ کی عنایت. جی سر. تو بات یہ ہے کہ حضرت قاضی شرح کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور قاضی شرح نے ذرا سی کوشش کی کہ میرے قریب آ کر بیٹھ جائیں, تو آپ نے کیا فرمایا کہ نہیں, عدل کا تقاضا یہ ہے کہ خواہ حاکم وقت ہو یا ایک عام مدعی ہو, اسے ایک ہی جگہ پر ایک ہی کٹہرے میں ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے بڑی مثالیں موجود ہیں خلفائے راشدین کی. آپ نے بات تو کہہ دی اور میں نے بات بھی کر لی اور میں بھی بات کہہ گیا, لیکن اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے, کہنے اور کہلانے کی نہیں ہے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے اور حضرت علی ابن ابی طالب کا جو دور خلافت ہے, حضرت صاحب دیکھیے چاہیے کہ یہ سارا کا سارا معاملہ ہے کیا. یہ جو خلفائے راشدین آپ کو نظر آتے ہیں یہ صرف قاضیوں کو یا ججوں کو اپوائنٹ نہیں کرتے, انہیں کہتے ہیں کہ تمہیں شریعت سے سر منہ تجاوز نہیں کرنا, تمہیں تحفے نہیں لینے, تمہیں اپنے منصب سے ہٹ کر کسی بھی اعتبار سے کہیں بھی کوئی ایسی بات نہ کرنی ہے نہ سننی ہے کہ جس سے عہدۂ قضا پر حرف آئے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اس لیے اس منصب کا خود اپنے آپ کو پیش نہ کرو کہ یہ نااہلی ہے, بلکہ حق یہ ہے کہ تمہیں اس جگہ متعین کیا جائے, تب جا کر تم قاضی شمار کیے جاؤ گے. لیکن ہوتا کیا ہے, ہم تگ و دو کر کے خواہشوں کے ساتھ اور ارادوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور پھر اللہ معاف کرے ہم نہ جانے کن کن معاملات میں شریک ہو جاتے ہیں. اسلام کے نظام انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ قاضی اپنے آپ کو معاشرتی ذمہ داریوں کا اہل سمجھ کر معاشرتی ذمہ داریاں ضرور نبھائے, لیکن عہدۂ قضا کا یہ بنیادی فریضہ ہے کہ نہ وہ کسی سے حرص رکھے نہ طمع رکھے اور نہ ہی الراشی والمرتشی کلاہما فی النار کا کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے مصداق بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. کسی بھی اعتبار سے ہمیں اگر انصاف کے لیے کہا گیا تو ہم اللہ سے ڈر کر انصاف کریں, کسی حق کو حقدار کو اس لیے محروم نہ کریں کہ یہ میرا رشتہ دار نہیں, جاننے والا نہیں ہے, کیونکہ کل قیامت کے دن اس کے متعلق سوال ضرور ہوگا. اللہ اکبر. بہت خوب, بہت خوبصورت گفتگو, لیکن وقت میرے پاس بچا نہیں. جوابات تھے, 1 منٹ اگر مجھے مل جائے. 1 منٹ ہو جائے جی جواب دیں. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ مکان بھی کرایہ کا ہے, گاڑی بھی انسٹالمنٹ کی, گاؤں میں زمین ہے اور اس پر بنانا ہے. ایسی زمین جو آپ نے جو ہے وہ بزنس کے لیے نہیں لی ہے, مکان بنانے کے لیے, تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. گاڑی پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ آپ کے استعمال کی ہے. دوسرا مکان بھی جو ہے نا وہ کرایہ کا آپ کا, تو ظاہر ہے اس پر بھی نہیں ہوگی. تو بادی نظر میں آپ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی رقم بھی نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ جب نہیں ہے تو پھر آپ پر زکوٰۃ دینا لازمی نہیں ہے. اچھا, دوسرا ایک سوال یہ ہوا کہ ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا تو حج بدل جو ہے وہ ہم کر لیں, کس طریقے سے کریں؟ پھر 1-2 رشتہ داروں کا اور بھی نام لے رہی ہیں. تو میرا یہ ذاتی یہ خیال ہے کہ آپ ہسبینڈ کے لیے جب حج بدل کریں گی تو وہ سارا پروسیس, یعنی نیت بھی ان کی طرف سے ہوگی, سارا معاملہ, اور آپ کو اوروں کے لیے بھی کرنا ہے, تو کتنی مرتبہ حج پر جائیں گے؟ تو میرا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ اگر ایک ہی مرتبہ حج پر جا رہی ہیں آپ حج کیجئے اور سب کو ایصال ثواب کیجئے. اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ آپ کو یہ مکمل ثواب عطا فرمائے اور سارے مسلمانوں کو, بالخصوص جو آپ کے مرحومین ہیں, ان کو بھی ثواب پہنچائے. جی, یہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ 1 لاکھ میں سے 5,000 وہ ہر مہینے اللہ کی راہ میں نکال دیتی ہیں, تو آیا اس پہ بھی زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں, زکوٰۃ لازم ہونے کے لیے مال پر سال ایک گزرنا شرط ہوتا ہے, قمری سال, حوالان ہال. تو اب قمری سال ایک جب پورا گزرتا ہے, مثال کے طور پر 5 رجب کو آپ کے مال پر سال پورا گزرتا ہے, آپ پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. تو 5 رجب کو جو آپ کی ملکیت میں ہوگا اور حاجت اصلیہ سے زائد ہوگا, اس کا اعتبار ہوگا زکوٰۃ کے نصاب کے لیے. جو خرچ ہوتا رہا وہ نہیں, جو اس وقت آپ کے پاس ہوگا. 5 رجب کو جس مال کے آپ مالک ہیں اور حاجت اصلیہ سے آپ کی زائد ہو, حاجت اصلیہ سے زائد مال لیکن مال زکوٰۃ ہو, وہ سونا چاندی. میرا اس میں ایک سوال ہے,
مثال کے طور پہ میری سیونگز آ رہی ہیں ہر مہینے اور میں ہر مہینے زکوٰۃ کی نیت سے کچھ مختص رقم نکال رہا ہوں اور لکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو 5 رجب کو وہ حساب میں آئے گی. 5 رجب کو اگر آپ حساب لگا لیں وہ آپ کی زکوٰۃ پوری بن جاتی ہے, ادا ہو جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ. نہیں ہوتی تو اگر کچھ بچی ہے تو وہ آپ اوپر سے اضافی دے دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, لیکن نیت زکوٰۃ کی کرنی پڑے. اور باقی وہ حج بدل والے کے اندر بھی انہوں نے جو بہن نے کہا نا, ویسے مفتی صاحب کی بلا نے بہت اچھا مشورہ دیا کہ وہ خود کر رہی ہیں تو ایک اصال ثواب پر بہتر ایک حج کہاں کا 3 جگہوں پر کریں گی. لیکن ویسے اگر انہوں نے شوہر کی طرف سے اگر کر لیا بالفرض تو اس میں یہ کنفیوژن نہیں ہوتی کہ وہ مرد ہیں یا عورت ہیں. عورت بھی مرد کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہے, مرد بھی عورت کی طرف سے کر سکتا ہے. بلکہ وہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر وہ جو حدیث تھی اس کے اندر تو وہ مرد نے ہی جو ہے وہ پوچھا تھا, جس کے اندر خاتون نے پوچھا تھا کہ میرے والد جو ہے سواری پہ سوار نہیں ہو سکتے, میں ان کی طرف سے حج کر لوں, تو حضور نے اجازت عطا فرمائی. پتہ چلا کہ عورت جو ہے مرد کی طرف سے کر سکتی ہے حج بدل. بالکل ٹھیک ہے. ایک چیز یاد رہے کہ حج بدل وہ کرے, حالانکہ یہ شرط نہیں ہے, پہلی مرتبہ بھی کرنے والا کر سکتا ہے, لیکن حج بدل وہ کرے کہ جو تمام مسائل کو جانتا ہو. بالکل, یہ بھی بہت ضروری ہے. چلے جی, وقفہ ہے, وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. وقفے کے بعد ملاقات ہوتی ہے سیگمنٹ چاند اور تارے, بہت بچے پیارے پیارے.